میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا کتنی عظمت اور بلندی کا کام ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ پاک کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کم پڑھو یا زیادہ۔ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ مژدہ سنایا جا رہا ہے اور ایک ترغیب کی بات کہی جا رہی ہے کہ فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اس پر جو مجھ پر درود بھیجتا ہے، تم کم پڑھو یا زیادہ، تو جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمتیں، اس کی برکتیں اور اس کی عنایتیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں۔ دنیا بھر سے ناظرین ہمیں کالز کرتے ہیں ان نمبرز پر جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دشواری ہے، کوئی تشویش ہے، if you have any question، کوئی سوال ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ معلوم ہونے کی صورت میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کے خوابوں کو، ہمارے خیالوں کو، ہم جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں، ہماری کیفیات کو پاک و صاف فرمائے، اچھا فرمائے، اور جو بھی ہم خواب دیکھتے ہیں ان کی اچھی تعبیر ہمارے حق میں ظاہر فرمائے۔ اسی طرح سے کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ عز و جل جو ہمارے فیس بک کے ناظرین ہیں ان کے سوالات کو بھی شامل کیا جائے گا اور ان کی طرف سے موصول ہونے والے خوابوں کو بھی سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا۔ تو ایڈریس آپ کے سامنے ہے، چاہیں تو آپ فیس بک کے ذریعے بھی اپنے سوالات اور خواب ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ اپنے صوتی پیغامات بھیج سکتے ہیں، وائس میسیج کر سکتے ہیں، اسی طرح صوری پیغام بھی بھیج سکتے ہیں، اپنے ویڈیو سوال بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل انہیں بھی سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ جی ہاں، اسی طرح سے سلسلے کے تقریباً 9:30 بجے ایک مدنی گلدستہ ہم دکھاتے ہیں جس میں کسی چیز سے متعلق خوابوں کی تعبیر کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ معلومات کے متعلق ہوتا ہے اور کسی شے سے متعلق جو ہے وہ آپ کو معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج جو آپ کو مدنی گلدستہ دکھانا ہے وہ کیا ہے اور کچھ دیر کے بعد جو آپ معلومات حاصل کر سکیں گے وہ کس چیز سے متعلق اور اس کی کس صورت سے متعلق ہیں، آئیے اس کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کے کالز اور آپ کے سوالات کو سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ دکھائیے کہ آج ناظرین کو ہم کیا مدنی گلدستہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جی، آج کے مدنی گلدستے میں آپ جان سکیں گے خواب میں لہسن دیکھنا کیسا ہے۔ لہسن خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں؟ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ لہسن کو پکا کر کھاتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ برے خواب کے اثرات سے بچنے کے لیے کیا اقدام کریں؟ جی، ایک بڑی ہی معروف سبزی ہے اور تقریباً ہر گھر میں ہی استعمال ہوتی ہے، روزانہ ہی استعمال ہوتی ہوگی۔ اس کا خواب میں دیکھنا کیسا؟ عموماً ہم ان چیزوں سے متعلق خواب زیادہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، جن سے ہمارا گہرا تعلق ہوتا ہے، جن کے بارے میں ہم زیادہ بات کرتے ہیں، زیادہ سوچتے ہیں، زیادہ ہمارا ان چیزوں کے ساتھ تعلق ہوا کرتا ہے۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب۔ جی، میرا نام عزیز الرحمن اتاری مبارک پور ہند سے بول رہا ہوں۔ جی حضور، میری بچوں کی امی نے خواب دیکھا کہ وہ قبرستان کے گیٹ پر کھڑی ہیں اور قبرستان بہت ہرا بھرا ہے، ایک دم ہریالی اس میں ہے۔
جی، قبرستان کا دیکھنا، اس کی دو تین صورتیں ہوا کرتی ہیں. کبھی تو یہ راز پر بھی دلالت کرتا ہے، یعنی قبر کا دیکھنا کسی پوشیدہ بات کے بارے میں رہنمائی کرنا ہوتا ہے، اور قبر کا کھلنا راز کے افشاں ہونے، یعنی راز کے ظاہر ہونے کی علامت ہوتی ہے. اور اسی طرح سے کبھی یہ انسان کو بطور تنبیہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے، انڈیکیشن ہوتا ہے. تو چاہیے کہ اپنے معاملات پر بھی غور کریں، اور اگر کوئی راز کی بات کسی نے آپ کو بتائی ہے، صاحب خواب کو، اسے چاہیے کہ اس کو راز ہی رکھے. ویسے بھی راز کی بات چھپا کر رکھنا اور کسی کو نہ بیان کرنا یہ اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ بھی ایک امانت ہوتی ہے. اور راز جو نہیں چھپاتا، ہر راز کی بات ہر ایک سے کرتا رہتا ہے، تو اس کی پرسنالٹی بھی ڈیمیج ہوتی ہے، اس پر اعتماد بھی لوگوں کا کمزور ہوتا ہے، اور بالآخر وہ لوگوں کے اندر اس طرح سے مشہور ہو جاتا ہے کہ یار اس کو کوئی راز کی بات نہیں بتانی چاہیے. تو ان معاملات پر غور کریں، انشاءاللہ عز و جل خیریت رہے گی. نیکسٹ. عبد علی پاک پتن سے بات کر رہا ہوں. میں یہ پوچھنا ہے کہ خواب کے اندر میں سویا ہوا ہوتا ہوں اور کوئی چیز میرے سے چپک جاتی ہے ایسے خوفناک، اور مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، اور چمگادڑ کی طرح کوئی چھوٹی سی بلیک ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں اور میرے فیس پہ چپک رہی ہوتی ہیں، اور مجھ سے نہ تو اٹھا جاتا ہے نہ بولا جاتا ہے، اور انہوں نے مجھے پکڑا ہوتا ہے، اور میں ساتھ ہی ساتھ کلمہ پاک اور صلاۃ السلام کا ورد کر رہا ہوتا ہوں. جی، جب آپ اٹھے تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ بعض اوقات اس طرح کا خواب دیکھنے کے بعد جب بندہ بیدار ہوتا ہے تو اس کی کیفیت بھی بڑی عجیب ہو رہی ہوتی ہے. عافیت کا سوال کریں. اس طرح کے خواب بعض اوقات ہماری طبیعت کی پریشانی کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات شیطان کے عمل دخل سے بھی ہوتے ہیں. تو تعوذ پڑھیں، لا حول کی کثرت کریں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے برے اثر سے حفاظت کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل نقصان سے محفوظ رہیں گے. نیکسٹ کال سنائیں. عبد الرزاق اتاری ہند کے شہر گلبرگہ سے عرض کر رہا ہوں. میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک مقام پر اجتماع کا سلسلہ ہوا ہے جس میں نگران شورا اور عبدالحبیب بھائی کی شرکت ہوئی ہے. تمام اسلامی بھائی نگران شورا سے اور عبدالحبیب سے ملاقات کر رہے تھے. میں نے بھی عبدالحبیب سے ملاقات کا شرف حاصل کیا. اس کے بعد میں نے نگران شورا سے بھی ملاقات کی، لیکن جب مصافحہ کرنے کا وقت ہوا تو نگران شورا نے اپنی سیدھے ہاتھ کی جو آخری 2 انگلیاں ہیں اس کو اپنے ہتھیلے سے ملا کر مجھ سے ہاتھ ملایا تھا. تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ اصل میں اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. عموماً جن لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، جن لوگوں کو ہم سنتے ہیں، تو وہ اس کنڈیشنز کے اندر ہمیں خواب کے اندر بھی نظر آ جاتے ہیں. چونکہ ہم مدنی چینل کے ناظر ہیں، تو جو مبلغین مدنی چینل پر ظاہر ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن خواب کے اندر لوگ دیکھا کرتے ہیں. تو ایک عمومی حالات سے متعلق خواب ہے اور ان کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جاتی. نیکسٹ. محمد اسلم اتاری عرض کر رہا ہوں، ٹھٹا مارکیٹ شہر سے. عرض یہ ہے کہ میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ انور سے اٹھے ہیں، اور حضرت ابو صدیق بھی ساتھ ہے، حضرت عمر فاروق اعظم بھی ساتھ ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے قیامت کا دن ہو چکا ہے اور میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. تو اس کے حوالے سے آپ میں تعبیر ارشاد فرما دیں. ماشاءاللہ، بہت اچھا اور مبارک خواب ہے. جن شخصیات کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے دیکھا، تو بڑی برکتیں ہیں، بڑی سعادتیں ہیں، بہت اچھی اس کی تعبیریں ہیں. لیکن خواب کی تعبیر ظاہر ہونے کا بھی ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے. اب یہ خواب آپ نے بچپن میں دیکھا، اب اس کی برکتیں ہو سکتا ہے جو ظاہر ہونے تھیں وہ آپ کی زندگی میں ظاہر ہو چکی ہوں. تو بہرحال آپ نے سوال کیا ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا بہت ساری برکتوں کا موجب ہے، اور اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھنا بھی. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کریں اور بار بار اس طرح کے خواب دیکھنے کی دعا بھی کریں. انشاءاللہ عز و جل ان خوابوں کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت ساری اچھی چیزیں، اچھے معاملات،
آپ کی ذات کے لیے بہت ساری رحمتیں اور برکتیں ظاہر ہوں گی یا ہو چکی ہوں گی. نیکسٹ. آج صبح نماز کے کچھ ٹائم پہلے مجھے خواب آیا ہے کہ ایک دیوار ہے اونچی سی اور میرے ساتھ جو میرے دوست ہیں وہ اوپر چڑھ رہے ہیں آسانی سے اور میں مشکل سے چڑھ رہا ہوں اور آگے جا کر میں نے وضو کرنا ہے دیوار سے اوپر جا کر اور آگے وہ وضو کی جگہ بنی ہوئی ہے تو مجھ سے بہت مشکل میں پڑا ہوا ہوں اور بہت کوشش کر کے آخرکار میں چڑھ ہی گیا ہوں اس دیوار پر. تو کیا اس کی تعبیر ہوگی مجھے یہ بتا دیں. ایک طرح سے بڑا واضح ہے اور نیکی کے کام میں کچھ ہڈلز آنے کا کچھ مشکلات کا سامنا کرنے کا اس کے اندر اشارہ ملتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو عبادات میں یا شریعت مطہرہ پر عمل کرنے میں کچھ دشواری کا سامنا ہو. کسی ایسے نیک کام کو آپ کرنا چاہتے ہوں لیکن اس کے لیے اسباب آپ کو ذرا مشکل سے مہیا ہو, لیکن آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل کامیاب ہو جائیں گے. اب نیکی کی کوئی سی بھی صورت ہو سکتی ہے. الحمدللہ مسلمان دن رات میں بہت ساری نیکی کے کام کرتا رہتا ہے. تو اب کوئی پرٹیکولر بعض اوقات بندے کے ذہن میں نیت ہوتی ہے, کوئی خیال ہوتا ہے, کوئی دھیان ہوتا ہے کہ یہ جو فلاں نیکی کا کام ہے یہ مجھے کرنا ہے اور اس سے متعلق کچھ دشواریوں کا سامنا ہو سکتا ہے. لیکن ہمت جاری رکھیں, اللہ پاک سے توفیق مانگتے رہیں. بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ عبادت کرنا بھی سعادت کی بات ہے اور کوشش کرنی چاہیے, لیکن عبادت کے لیے رب کے بارگاہ میں توفیق کا بھی سوال کرنا چاہیے کہ اس کی توفیق سے ہی بندہ عبادت کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل عملی کوشش بھی کریں, دعا بھی کریں تو اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے گا اور عبادت اور نیکی کے کام کرنے میں آپ کامیاب ہو سکیں گے. کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس آتے ہیں کچھ ناظرین سے, جیسا کہ ہم ابتدا میں گزارش کرتے ہیں تو اپنے ویڈیوز بنا کر سوالات کی شکل میں ہمیں بھیجتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ویڈیو سوال میں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے. جی, میں حکیم محمد یاسین اتاری عرض کر رہا ہوں. میں اس وقت موجود ہوں سعودی عرب کے شہر الخرج میں. میرا ایک سوال ہے کہ خواب کے اندر اگر کوئی دیکھے کہ مرغا اذان دے رہا ہے, اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. بر وقت یعنی کہ عموماً جس وقت مرغ اذان کہتا ہے اس وقت کہنا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہوا کرتا ہے. آپ نے ٹائم مینشن نہیں کیا, یہ کسی اچھی خبر کی, مبارک گھڑی کی یا کسی خوشخبری کی علامت ہوا کرتا ہے. تو اگر بے وقت مرغ اذان کہے تو وہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوا کرتا. نیکسٹ. میرا نام محمد فیصل ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں یہ دیکھنا کہ وہ کہیں جا رہا تھا اور گم ہو گیا, اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ کہیں جا رہا تھا اور گم ہو گیا, اگر اس سے مراد آپ کی یہ ہے کہ وہ راستہ بھول گیا اور گھر جانا چاہتا ہے یا اپنے مطلوبہ مقام پر جانا چاہتا ہے اور نہیں پہنچ پاتا, تو یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. اور بعض اوقات یہ دین میں بڑی خرابی کی علامت ہوتی ہے, گمراہ ہونے کی بھی یہ علامت ہوتی ہے, سیدھی راہ سے بھٹک جانے کی یہ دلیل ہوا کرتی ہے. تو صاحب خواب کو چاہیے کہ اپنے معمولات پر, اپنے معاملات پر غور کرے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں ہم اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جن کی صحبت دینی اعتبار سے نفع بخش نہیں ہوتی, گمراہوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ جن کے عقائد و نظریات اچھے نہیں ہوتے, یا کتب پڑھتے ہیں یا اسپیچز سنتے ہیں. تو اپنے دینی معاملات پر ضرور غور کرنا چاہیے. جب ہم ایک عام سی پروڈکٹ لینے کے لیے یہ غور کرتے ہیں کہ بھائی کس کمپنی کی ہے, میڈ ان کیا ہے, کوالٹی کیا ہے, تو جب آپ دنیا کی ایک معمولی سی چیز کے لیے ہم ریسرچ کرتے ہیں تو دین حاصل کرنے کے لیے ہمیں ضرور ریسرچ کرنی چاہیے اور اس سے کہیں زیادہ کرنی چاہیے کہ جس سے میں اپنا دین سیکھتا ہوں, جس سے میں شرعی مسائل پوچھتا ہوں, تو اس کا اپنا معاملہ کیسا ہے. تو صحبت پر غور کریں, انشاءاللہ عز و جل رہنمائی ملے گی. اور اس طرح کی کوئی بھی معلومات حاصل کرنے ہو, کسی شخص ہے, ایک تو معروف ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں, علماء اہل سنت معروف ہوتے ہیں, پتہ ہوتا ہے کہ یہ
کس طرح کے طبقے سے ان کا تعلق ہے اور یہ کس طرح کی بات کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر طرح کا آدمی جو ہے وہ اپنی بات کر رہا ہوتا ہے، تو جہاں پر بھی آپ کو کنفرمیشن نہ ہو تو دارالفتہ اہل سنت سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص کی اسپیچ مجھے سننی چاہیے نہیں سننی چاہیے، یا کوئی کتاب آپ کے سامنے آئی اس کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کر لیں کہ اس کتاب کے بارے میں کیا رہنمائی ہے، یہ مجھے پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، تاکہ میں غلطی سے محفوظ رہ سکوں. تو اپنے دین کے بارے میں، اپنے آخرت کے معاملات کے بارے میں ہمیں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے. نیکسٹ. میرا نام عادل ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. میں نے پانی میں مچھلی کو تیرتے دیکھا، اس کی تعبیر بتا دیں. شکریہ. مچھلی کا دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے اچھا اور بہتر ہی ہے، البتہ اس کا پکڑنا اور حاصل کرنا، یعنی کہ شکار کر کے حاصل کیا یا ویسی کسی نے تحفتاً دی یا کہیں سے آپ نے پرچیز کی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. البتہ مچھلی کا فقط دیکھنا بھی اللہ پاک کی جانب سے کسی نعمت ملنے کی، کسی اچھی چیز کے نصیب ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے. تعبیر کے اعتبار سے یہ خواب اچھا ہے. نیکسٹ. اسد بھائی ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے. اسد بھائی مجھے یہ بتائے، میرے امی نے رات کو خواب میں کیری کا درخت دیکھا ہے اور اس میں بہت بڑے بڑے آم ہیں. یہ بتائے اس کی تعبیر کیا ہے؟ بڑے بڑے آم دیکھے ہیں تو موسم بھی آموں کا ہی ہے، اور ہمارے ہاں پاک و ہند میں تو آم اس وقت جو ہے اپنے جوبن پر ہیں، کھانے والے کھاتے ہیں، اللہ کی نعمت ہے. البتہ اگر ایسی کنڈیشن میں دیکھا کہ جو آم کی صحیح کیفیت ہے، اس کو صحیح پکا ہوا دیکھا اور صحیح طور پر دیکھا تو یہ اچھی خبر ملنے کی، نعمت ملنے کی دلیل ہوا کرتا ہے. اور بعض اوقات اس طرح کے خواب چونکہ وہ ماحول بنا ہوا ہوتا ہے کھانے پینے کا اور اس چیز سے بارے میں گفتگو بہت زیادہ ہوتی ہے، باہر بھی جائیں تو دکانوں پر بھی وہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، تو بعض اوقات جو ہے یہ ایسے خواب ہوتے ہیں کہ جو ہمارے روزمرہ کے معمولات سے متعلق ہوتے ہیں، پھر ان کی تعبیر سے تعلق نہیں ہوا کرتا. بہرحال اچھا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس خواب کا اچھا اثر آپ کے حق میں آپ کی والدہ نے غالباً دیکھا ہے ظاہر ہوگا. نیکسٹ. مجھے کل خواب آیا تھا کہ امیر علیہ سنت خواب میں آئے ہیں اور مجھ سے فرما رہے ہیں کہ آپ ہر ہفتے ایک امامہ نیو لیا کریں. تو اب بتا دیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے اور میں کیا کروں؟ دیکھیں یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. البتہ اس میں امامہ شریف پہننے کی ترغیب ہے. آپ نیا لیں یا پرانا ہی پہنیں، سنت کی نیت سے آپ امامہ شریف سجائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. امامے کے بڑے فضائل ہیں اور بڑی اس کی زبردست جو ہے وہ بہاریں اور برکتیں بیان کی جاتی ہیں. اگر آپ نہیں باندھتے تو دیکھیں امیر سنت نے خواب میں تشریف لا کر آپ کو سنت پر عمل کرنے کی دعوت دی ہے. تو اب اس کی تعبیر تو آپ کے حق میں ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو امامہ شریف سجائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی عزت میں، آپ کے وقار میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے جو برکتیں ہیں اور اس کا جو ثواب ہے، خاص طور پر ویسے سنت کی نیت سے پہنیں گے تو جب تک پہنے رہیں گے ثواب ملے گا. اس کے علاوہ جو امامہ باندھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو عام نماز کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ، اس کی مختلف روایتیں ہیں، بہت زیادہ اس کا ثواب بڑھ جایا کرتا ہے. تو خوشخبری سنائیں، اگر آپ نے امامہ نہیں سجایا ہوا تو امیر علیہ سنت کی ترغیب پر آپ سجائیں، انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی اس کی برکتیں دیکھیں گے اور آخرت میں بھی دیکھیں گے. نیکسٹ. میں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ طوطے کو جو ہے نا پنجرے سے آزاد کر رہا ہوں، تو اس کا مجھے تعبیر بتا دیں. جزاکم اللہ خیر. آمین. طوطے کو پنجرے سے آزاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے. بیسیکلی طوطے کی جو تعبیر ہے وہ غلام سے کی جاتی ہے اور غلام کو آزاد کرنا، لیکن اب فی زمانہ ظاہر ہے کہ غلاموں کا دور نہیں ہے جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا. تو بہرحال ایک نیکی کے کام کرنے پر آپ کو توفیق ملے گی.
اللہ پاک آپ کو توفیق خیر عطا فرمائے. دعا بھی کرنی چاہیے اور عملی طور پر کوشش بھی کریں. انشاءاللہ عز و جل کسی بھی نیک کام کی توفیق نصیب ہوگی. نیکسٹ. آج رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ بڑی بڑی عالی شان مسجدیں بنی ہوئی ہے، بڑی بڑی اونچی اونچی مسجد بنی ہوئی ہے، اور کچھ مسجد میں جانا ہوا تو وہاں کی صفائی بھی بےحد اعلیٰ تھی اور پورا یوں نظارے ہو رہے تھے مسجد کے. تو اس کی تعبیر عطا فرما دیجیے. ماشاء اللہ، مسجد کا دیکھنا بڑا ہی مبارک ہے اور اس کی بہت ساری بہترین تعبیریں بیان کی جاتی ہیں. اللہ پاک عبادت پر قوت عطا فرمائے گا اور نیکی کی توفیق نصیب ہوگی. اگر کوئی دیکھتا ہے کہ پریشان حال ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، کسی آزمائش کا شکار ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آزمائشوں سے چھٹکارا نصیب ہوگا. تو بڑی مبارک اور اچھی اس کی تعبیر ہے. اللہ پاک ہم سب کو مسجدوں سے محبت عطا فرمائے اور نماز باجماعت کی پابندی کی بھی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ. میرا نام عابد علی ہے. مجھے خواب میں سب سے زیادہ تارے بجلی کی نظر آتی ہے اور 2-3 دن یا ایک ہفتہ چھوڑ کے مجھے خواب آتا ہے کہ میرے خواب میں مجھے بھینسیں نظر آ رہی، بھینسیں مجھے تنگ کر رہی ہے. اور میرے خواب میں مثلاً 2-3 دن پھر چھوڑ کے میرے خواب میں اس طرح آتا ہے کہ جیسے میں اپنے دانتوں کو کھینچ رہا ہوں. یہ 3 خواب مجھے مسلسل تقریباً کوئی 4-5 سال سے یہی خواب آ رہے ہیں مجھے. بڑے مختلف نوعیت کے آپ خواب دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو آپ کے خواب ہیں اور مسلسل ہیں اور اس طرح سے آپ نے بیان کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہوں، تو توجہ نہ کریں ان کے بارے میں. اور اگر مسلسل آ رہے ہیں جس طرح کہ آپ کی گفتگو سے لگ رہا تھا کہ شاید آپ اس کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، تو ایک تو اس میں توجہ نہ کریں اور دوسرا سونے سے پہلے یا متکبر 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں اول و آخر درود پاک. تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی، بھلائی کا جو ہے وہ سامان ہوگا اور اس میں کوئی ایسی دشواری یا پریشانی والی بات نہیں ہے. ایزی رہیں، توجہ نہ کریں، انشاءاللہ عز و جل ان سے چھٹکارا نصیب ہو جائے گا. نیکسٹ. محمد ارشد اتاری جیلم سے. میری بیگم صاحب ہے، وہ اس طرح کے خواب دیکھتی ہے کہ اس کے پیچھے کتے لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کتے لگے ہوئے ہیں، کھینچ رہے. جب ان کے منہ سے وہ ماس اتارتی ہے تو انسان کی شکل ہوتی ہے. کتا جو ہے وہ ایک ایسے شخص کی علامت ہوتی ہے کہ جو صاحب خواب کو، خواب دیکھنے والے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور اچھا شخص نہیں ہے اور دل میں برائی کا ارادہ رکھتا ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں، دعا کریں کہ اللہ پاک ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے. اور ذرا اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں کسی کے ساتھ ایسا تعلق، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ تو نہیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہو. تو انشاءاللہ عز و جل احتیاط سے کام لیں گے، دعا کریں گے اور راہ خدا میں کچھ صدقہ کر دیں کہ یا اللہ عز و جل اس کی برکت سے مجھے خواب کے برے اثر سے محفوظ فرمانا. تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی. نیکسٹ. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی خواب میں شیر کو دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جزاک اللہ خیرہ. آمین. شیر ایک طاقتور، جنگجو، صاحب منصب شخص کی علامت ہوتی ہے. تو اگر کوئی دیکھتا ہے تو اسے ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب منصب یا طاقتور آدمی کے ساتھ اس کا واسطہ پڑے. تو اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھنا چاہیے اور اگر کسی بڑے آدمی سے ملاقات کا ارادہ تھا یا نیت تھی تو سمجھ جائیں کہ وہ درپیش ہونے والی، یعنی کہ ملاقات ہو جائے گی یا اس سے جو بھی معاملہ تھا وہ درپیش ہوگا. نیکسٹ. محمد بلال اتاری، سردار آباد، فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں بڑے بڑے کالے کیڑے دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ شاید خوفناک شکل میں دیکھے ہوں گے جو آپ پوچھ رہے ہیں، بڑے بڑے کیڑے جو ہے وہ. تو حشرات الارض جو ہے وہ خواب میں دیکھنا، اس کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو جس شکل میں نظر آ رہے ہیں تو شاید وہ اس طرح ہوں گے کہ آپ کو نقصان کا یا پریشانی کا سامنا ہوگا. تو دعا کریں اللہ پاک اس کے برے اثر سے محفوظ رکھے. تو بعض اوقات کسی آزمائش کی طرف یہ اشارہ ہوتا ہے، تو دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس آزمائش سے حفاظت کا سامان ہوگا. نیکسٹ.
خوابوں کی تعبیر سلسلے میں یہ خواب کی تعبیر جاننی تھی کہ میں خواب میں جو ہے کوئی مجھے مارنے کے لیے پیٹ لگتا ہے تو میں اوپر اونچائی پہ جاتا ہوں، ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ پر، ایک گھر کی چھت پہ دوسری چھت پہ کودتے کودتے اس طرح کے چھلانگیں لگاتے جاتا ہوں. اس کی تعبیر جاننی تھی. جی، جس طرح کی کیفیت آپ نے بیان کی اس طرح بکثرت لوگوں کو خواب نظر آتے ہیں. اصل میں دن بھر میں ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ برے تعلقات ہوتے ہیں، کبھی کسی سے نقصان کا خوف ہوتا ہے، تو وہ ملی جلی کیفیات ہمیں خواب کی شکل میں بھی نظر آتی ہیں. تو اس طرح کے خواب دیکھیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کرنی چاہیے. انشاءاللہ عز و جل کسی نقصان سے یا برے اثر سے محفوظ رہیں گے. نیکسٹ. حضرت یہ بتا دیجیے کہ اگر کسی نے ٹینک میں، پانی کے ٹینک میں اگر مچھلیاں دیکھی ہیں، جیسے تھوڑا سا پانی ہے اس میں اور بہت ساری مچھلیاں دیکھی ہیں، تو اس کی خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، مچھلی کا دیکھنا اچھا ہوتا ہے، اور بالخصوص جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، پہلے بھی کال آئی تھی کہ اس کا حاصل کرنا، لینا شکار کی صورت میں ہو یا ویسے ہی بازار سے، تو وہ مزید اس کی بہتر تعبیریں ہوا کرتی ہیں. البتہ مجموعی طور پر مچھلی کا دیکھنا یہ اچھا ہوتا ہے. مزید اگر اس سے کوئی انٹیکشن ہے کہ اس کو حاصل کیا ہے، کھایا ہے، پکایا ہے، تو پھر اس کی تعبیروں میں مزید تفصیل ہوتی ہے. لیکن اس طرح کا خواب جو ہے وہ اچھی تعبیر رکھا کرتا ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور نعمت ملے. اچھا خواب بھی ایک نعمت ہے، تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس میں مزید اضافے کا سامان ہوگا. وقت ہوا ہے مدنی گلدستے کا، اور آج کا مدنی گلدستہ لیسن سے متعلق ہے. جیسا کہ ابتدا میں ہم نے عرض کیا تھا، تو انشاءاللہ عز و جل مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے جو فیس بک پر سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، انشاءاللہ عز و جل انہیں بھی سلسلے میں شامل کیا جائے گا، اور ان کے سوالات کے جوابات بھی پیش کیے جائیں گے. اور مزید جو ہماری کالز ہیں ناظرین نے کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ سلسلے میں شامل کی جائیں گی. تو آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ، اور پھر انشاءاللہ مزید آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کیا جائے گا. جی دکھائیے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ مدنی گلدستوں کے ذریعے کسی ایک چیز کے بارے میں خوابوں کی تعبیریں بیان کی جائیں. یاد رہے کہ خوابوں کی تعبیر کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے اور جدا ہو سکتا ہے. لہسن ویسے تو بہت مفید سبزی ہے، لیکن اس کا خواب میں دیکھنا اچھا نہیں. بعض علماء کے نزدیک لہسن کا خواب میں دیکھنا مال حرام کی علامت ہے. تو اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے لہسن کو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے معاملات پر غور کرے، کاروبار پر غور کرے. نوکری کرتا ہے، جہاں پر کام کرتا ہے، تو وہاں پر اس کا انداز کیا ہے، کہیں کسی وجہ سے وہ حرام کمانے میں مبتلا تو نہیں. اگر جو ہے وہ توجہ کرے اور کسی ایسی چیز کے اندر اپنے آپ کو مبتلا پائے تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. یہ تو تھا کہ لہسن کا دیکھنا کیسا. البتہ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ لہسن کو پکا کر کھا لیتا ہے، تو لہسن کا پکا کر کھا لینا اس کی تعبیر مختلف ہے، اور اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ توبہ کی طرف راغب ہونے کی علامت ہے. لہسن کی تعبیر غیبت سے بھی کی جاتی ہے. غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اگر کوئی شخص لہسن کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنی غیبت کے معاملات پر بھی غور کرے، گفتگو پر غور کرے گا بیسیکلی، کہ کہیں اپنی گفتگو کے اندر وہ کسی مسلمان کی غیبت میں مبتلا تو نہیں ہوتا. یہ مرض کتنا عام ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں، امیر اہل سنت کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں ضرور پڑھیے گا. اور اس کی ایک تعبیر جو ہے وہ غم سے بھی کی جاتی ہے، یعنی غم زدہ ہونا، غم لاحق ہونا، آہ و بکا سے بھی اس کی تعبیر کی گئی ہے. تو مجموعی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو لہسن کی تعبیریں جو ہیں وہ اچھی نہیں. تو جب اس طرح کی کوئی چیز خواب کے اندر دیکھی جائے تو یہ کیا کرنا چاہیے، جن چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے ان چیزوں پر غور کریں اور عملی اقدامات کریں. عملی طور پر غور کریں کہ ان غلطیوں کوتاہیوں میں کہیں میں مبتلا تو نہیں. اور دوسرا، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اس خواب کے برے اثر سے ہم محفوظ رہیں. جی جناب، لہسن سے متعلق آپ نے مختصر سا مدنی گلدستہ دیکھا ہے. ہم جس جگہ پہ گئے تھے تو وہ لہسن ہی کا کھیت تھا، وہاں پر سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں. اور لہسن اگر خواب میں دیکھیں تو کیا آپ نے اس سے متعلق دیکھا. بڑھتے ہیں
اب کچھ سوالات جو فیس بک پر ہمارے ناظرین نے ہمیں بھیجے ہوں گے ان کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے فیس بک کے ناظرین ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں. جی احسن سنی ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ جس میں بہت زیادہ سبزہ ہی سبزہ ہے اور اس پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ماشاء اللہ، بڑا ہی پیارا خواب ہوتا ہے. سبزہ زار دیکھنا، ہریالی کا دیکھنا، یہ دین کی خوبی کی علامت ہوتی ہے. جتنا زیادہ سبزہ ہوگا انشاءاللہ اس کے دینی معاملات اتنے ہی زیادہ بہتر ہوں گے. تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو مزید بہتری کی طرف لانے کی کوشش کرے، اور کوشش کرے گا تو اللہ پاک کی توفیق سے ضرور نیک کام کرنے میں کامیاب ہو سکے گا. اچھا خواب ہے احسن بھائی آپ کا. نیکسٹ خاور پرویز ہیں، یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نعت شریف پڑھ رہا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بہت پیاری بات ہے. ایک افضل ترین عمل کرتے ہوئے آپ نے خواب میں دیکھا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بھی یہ دلیل ہے. تو خواب میں آپ نے نعت پڑھی ہے، جاگتے ہوئے بھی نعت پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے. نیکسٹ ایک اسلامی بہن ہے جو فیس بک کے ذریعے سے ہم سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ میرے شوہر گھر میں داخل ہوتے ہیں اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ ان پر مچھلیوں کی برسات ہو رہی ہے، براہ کرم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے. اچھی تعبیر ہے. نعمتیں ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے، اللہ پاک کی جانب سے وسعت ملنے کی علامت ہوتی ہے. اگر گھریلو معاملات حالات اچھے نہ ہوں تو انشاءاللہ بہتری کی طرف آئیں گے. رزق میں یہ وسعت کی علامت ہے. تو مجموعی طور پر بڑا ہی پیارا خواب ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کی اچھی تعبیر ظاہر ہوگی. نیکسٹ عمیر احمد راجہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ خواب میں صاف پانی دیکھتا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ صاف پانی اچھی فعال ہوتی ہے، اچھی تعبیر ہوتی ہے. اگر کسی بیماری میں ہیں تو انشاءاللہ شفا ملے گی، کسی مشکل میں ہیں تو اللہ پاک کی رحمت سے آسانی نصیب ہوگی. تو صاف پانی کا دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے بہتر اور بہت ہی اچھا ہوا کرتا ہے. نیکسٹ طاہر رضا ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عرب شریف میں ہوتا ہوں اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں پاکستان گھر پر آتا ہوں، لیکن کبھی کبھی میں کھجور بھول جاتا ہوں اور کبھی آب زمزم لانا وہاں سے میں بھول جاتا ہوں. چلیے جی، خواب کے ذریعے آپ کو تنبیہ کی گئی ہے. اب جب آپ گھر آنے لگیں تو اس کا ذرا انتظام اچھے طریقے سے کیجئے گا. تو چونکہ وہاں سے آنے والے عموماً یہ چیزیں لایا کرتے ہیں اور بھول بھی جایا کرتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ بس ایک ملے جلے حالات سے متعلق یہ خواب ہے. اس کی کوئی خاص تعبیر تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب اس دفعہ آپ پاکستان آئیں، اپنے گھر کی طرف آئیں تو زمزم شریف لانا نہ بھولیے گا. نیکسٹ فرحان الیاس ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں انگور کھا رہا ہوں جو کہ بہت سبز ہیں اور بہت دلکش ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ انگور ایک بڑا ہی پیارا پھل ہے. ظاہری طور پر بھی اس کے بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں، اور خواب میں اس کا دیکھنا بھی بڑا ہی مناسب اور اچھا ہوا کرتا ہے. اور جس طرح کی کیفیت آپ نے بیان کی کہ پکے ہوئے ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں اور بڑے اچھے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل کسی اچھی خبر کا انتظار کیجئے، کوئی اچھی خبر آپ تک پہنچے گی. نیکسٹ محمد ذیشان ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خواب تو بہت برا ہے اور میں پریشان ہوں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں خواب میں، لیکن میں بار بار غلط نماز پڑھتا ہوں اور مجھے کوئی کہتا ہے کہ یہ نماز آپ کی غلط ہے، دوبارہ پڑھو. چیک کروا لیں. بعض اوقات کسی عمل میں کوتاہی یا کوئی اس طرح کا میٹر بھی ہوتا ہے، تو کسی صحیح جو نماز پڑھنا جانتا ہو، قاری ہو، عالم ہو، سنی عالم سے آپ رابطہ کر لیجئے اور انہیں اپنی نماز کی پوری کیفیت جو ہے وہ سنا دیجئے، بتا دیجئے اور اس کو کراس چیک کرا لیجئے. تو انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو وہ سامنے آ جائے گی. اور اگر وقت نکالیں تو کیا ہی خوب ہو کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدر ماحول میں نماز کورس کرایا جاتا ہے. کبھی سنا تھا آپ نے ایسا کورس بھی ہوگا ہے، اور کورسز تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن نماز باقاعدہ طور پر سکھانے کا عمل جو ہے وہ دعوت اسلامی
कमदर माहौल आपको फराहम करता है। ना सिर्फ हमारे ये ख्वाब देखने वाले इस्लामी भैया जो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो बराए करम मालूमात करें, क्योंकि उमूमन ये होता है कि हम नमाज देख देख कर पढ़ते हैं, बाकायदा तौर पर सीख कर पढ़ने वाले माशरे में आटे में नमक के बराबर भी नहीं होंगे, और इसी वजह से 20-20, 25-25, 30-30 साल हो जाते हैं और हमारे नमाज़ों के मामला जो है वो बड़े अजीब व गरीब होते हैं। तो कोशिश करें, वक्त निकालें, नमाज कोर्स कर लें, वरना कम अज़ कम आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर किसी सही नमाज जो जानता हो उसके सामने हाजिर हो जाएं। इसमें ना शर्माएं कि मेरी इतनी उम्र हो गई, 60-60 साल की उम्र में, 50-50 साल की उम्र में भी हम अपने दुनियावी मामलात सीख रहे होते हैं, तो दीनी मामलात में हमें क्यों शर्म महसूस हो। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बहुत ज़्यादा ये मुफीद साबित होगा। नेक्स्ट, एक यूज़र ये पूछना चाह रहे हैं कि ख्वाब देखता हूँ कि मुझसे कोई पैसे मांग रहा है, इसकी क्या ताबीर है? इंतज़ार करें कौन मांगता है। तो उमूमी हालात से मुताल्लिक है, पैसे लेना देना, कर्ज वैसे सिलसिला जारी रहता है, तो वही आपने ख्वाब में देखा है। तो घबराएं नहीं, अगर दे सकते होंगे, मदद कर सकते होंगे तो कर दीजिएगा, नहीं तो माजरत कर लीजिएगा। नेक्स्ट, नुसरत नियाजी हैं, ये पूछ रहे हैं कि मुझे ख्वाब भूल जाते हैं, इसकी क्या ताबीर है? ख्वाब ही भूल जाते हैं तो ताबीर कहाँ से पता चलेगी। तो घबराना नहीं चाहिए, बाज़ औक़ात इस तरह का सवाल करते हैं लोग, तो ये हर एक की अपनी तबीयत पर होता है। बाज़ों को ख्वाब नज़र ही नहीं आते, बाज़ों को बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, बाज़ों को नज़र आते हैं तो भूल जाते हैं। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, और ना ही ये कोई फजीलत की बात होती है कि मुझे ख्वाब नज़र आता है और एग्जैक्ट मैं उसको याद रखने में कामयाब हो जाता हूँ। तो ज़ाहिर है कि ख्वाब एक ऐसी कैफियत है, एक ऐसे वक्त में नज़र आता है कि जिस वक्त हमारे ज़ाहिरी हवास हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो बाज़ औक़ात अधूरा याद रहता है, बाज़ औक़ात पूरा याद रहता है, बाज़ औक़ात कुछ भी याद नहीं होता। तो अब ये मुख्तलिफ इंसानों की मुख्तलिफ कैफियत होती हैं, तो इसमें कोई घबराने की या तशवीश की बात नहीं है। अगर याद रह जाएगा तो दोबारा कॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब्दुल मन्नान कुरैशी हैं, ये पूछ रहे हैं कि सूरज को ज़मीन की तरफ आता देखता हूँ, इस ख्वाब की क्या ताबीर है? सूरज की ताबीर जो है वो कर्र फर वाले, किसी बहुत शान वाले, बड़े मनसब वाले, बड़े इज़्ज़त व तकरीम वाले शख्स से की जाती है, और ज़मीन की तरफ आना और अपनी तरफ आते देखना ये किसी ऐसे शख्स से मामला करने की अलामत होती है। तो बाज़ औक़ात हम किसी से मिलना चाह रहे होते हैं या मुलाकात का कोई ऐसा सिलसिला होता है, तो इस तरह का ख्वाब देखने में ये इशारा होता है कि आपका वास्ता पड़ेगा, आपका मामला होगा। अब ख्वाब किस वक्त में देखा ये डिपेंड करता है। अगर सुबह के वक्त में देखा या रात के आखिरी वक्त के अंदर देखा, हाफ नाइट के बाद देखा, तो उसकी ताबीर जल्द जाहिर होती है, और इब्तिदाई हिस्से में रात के जो ख्वाब देखा जाए उसकी ताबीर देर से जाहिर होती है। तो ये उसके एतबार से फिर इसका अब फ़र्क पड़ जाता है, अलबत्ता इसकी कोई ऐसी बुरी ताबीर नहीं है। नेक्स्ट, एजाज खान चिश्ती ये पूछ रहे हैं कि ख्वाब में अपनी शादी देखता हूँ, इसकी क्या ताबीर है? बहुत सारी इसकी ताबीरें हुआ करती हैं। शादीशुदा अगर नहीं है तो जल्द शादी होगी, और अगर शादीशुदा देखता है तो ये खुशी की खबर, खुशी की अलामत पर ये दलील हुआ करती है। कोई अच्छी खबर नसीब होगी, कोई ऐसी बात थी जिसके अंदर आप परेशान थे, किसी दुश्वार मामले से गुज़र रहे थे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसे छुटकारा नसीब होगा। तो और इसकी डिटेल है, बड़ी तफसील है, लेकिन बेसिकली जो है वो शादी का देखना ये अच्छी खबर से, किसी खुशी की खबर से, किसी खुशी वाले अच्छे मामले से इसकी ताबीर की जाती है। नेक्स्ट, सर रज़ा हैं, ये पूछ रहे हैं कि ख्वाब की हालत में गुलाब के फूलों को देखना कैसा है? गुलाब का फूल बड़ी अच्छी इसकी ताबीरें हैं, और मुख्तलिफ इसकी ताबीरें हैं। ख़ास तौर पर अगर कोई देखता है कि बहुत सारे गुलाब उसने सर पर रखे हैं तो इसकी ताबीर बड़ी खूबसूरत की जाती है। बेटे से भी इसकी ताबीर की जाती है। अगर कोई शख्स जो है वो औलाद का ख्वाहिशमंद है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसे औलाद नरीना अता होगी। अल्लाह पाक उसे अपनी नेमत से, ख़ास रहमत से नवाजेगा। तो गुलाब के ख्वाब की ताबीर जो है वो अच्छी बयान की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने फ़ेसबुक के ज़रिए हमारे सिलसिले में शिरकत की, और हम कोशिश करते हैं कि जिनके सवालात जो है वो बाकी रह जाएं उनको बाद में भी जवाबात पहुंचा दिए जाएं।
تو بہرحال ایک ذریعہ ہے کمیونیکیشن کا، اور آج کل بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، تو ہم بھی اس سلسلے میں آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں. لیکن اگر تمام ہی سوالات کو شامل کرنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے جو کالرز ہیں وہ تشویش میں مبتلا ہو جائیں. تو گھبرائے نہیں، اب جو ہے وہ آپ کی باری ہے. بڑھتے ہیں اب مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ مزید ہم سے کیا سوالات کیے جا رہے ہیں. جی خاک بھائی سگانی عطار، ابو عمر اعجاز احمد عطاری قادری مسقط عمان سے عرض کر رہا ہوں. حضور والا میرے بچوں کی امی نے 2 دن پہلے ایک خواب دیکھا ہے کہ ہمارے بیڈ روم میں 2 سانپ گھسے ہیں، ایک چھوٹا ہے اور ایک بڑا. تو ان کے بقول کے چھوٹے کو میں نے یعنی ابو عمر نے مار دیا ہے، اور بڑا جو سانپ ہے وہ کہیں غائب ہو گیا ہے. اور میں ان سے کہتا ہوں کہ شاید وہ دیوار میں گھس گیا ہے، تو کہتی ہیں نہیں، گھر میں تو ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، اس میں نہیں جا سکتا. بہرحال وہ سانپ غائب ہو گئے اور اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی ہے. اس کی تعبیر ارشاد فرمائیے. سانپ کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا اور اس کی مختلف تعبیریں دشمن سے نقصان پہنچانے والے شخص سے کی جاتی ہیں. تو اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہمارے معاملات ہوتے ہیں، جن کی صحبت میں ہم اپنا وقت گزارتے ہیں. اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات بھی حاصل کر لیجئے حفاظت کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. اور خاص طور پر گھر کی حفاظت کا ایک لٹکانے کا تعویذ ہوتا ہے، وہ منگوا لیجئے. اگر آپ کے ہاں کوئی اس طرح کی ترکیب نہیں ہے تو ویب سائٹ یوز کر سکتے ہیں. نہ صرف ہمارے یہ ابو عمر بھائی بلکہ جو بھی ہمارے اس وقت ناظرین ہیں، dawatIslami.net یہ ہمارا ویب سائٹ کا ایڈریس ہے. وہاں پر آپ کو تعویذات عطاریہ، روحانی علاج وغیرہ کا آپ کو آئیکن مل جائے گا. وہاں پر رابطہ کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل حفاظت کا سامان ہوگا. اور اس طور پر یہ خواب بھی نعمت ہوا کرتے ہیں کہ بندے کو پہلے سے انڈیکیٹ کیا جاتا ہے، اس کو متنبع کیا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنی اور اپنے معاملات کی جو ہے وہ حفاظت کا سامان کر سکے. تو اللہ پاک آپ کی، آپ کے اہل خانہ کی، سب کی حفاظت فرمائے. ہر مسلمان کی، ہر عاشق رسول کی، دین و دنیا کے تمام معاملات کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. نیکسٹ. جی میں کلکتہ سے خلیل علاقے سے ہوں. میرا خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ ایک جگہ پہ میں ہوں جہاں پہ کارپوریشن کی طرف سے کچڑے کی صفائی چل رہی ہے، اور اچانک سے وہاں پہ میرے کچھ 4-5 دوست ہیں. انہوں نے کہا کہ ارمان وہاں فلاں جگہ میں گاڑی رکھی ہے، وہاں سے میرا فون وہاں پہ چھوٹ گیا ہے، وہاں سے لا دو. میں وہاں فون لانے کے لیے گیا، گاڑی سے میں نے فون لیا، لے کر آتے وقت 1 منٹ کا ہی راستہ ہوگا فاصلہ، وہاں سے دیکھا میں نے غلاظت گری ہوئی ہے پخانہ. میں نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور اس کو اٹھا کر کے میں نے دوسری جگہ ڈال دیا. انشاءاللہ عرض کرتا ہوں میں کچھ دیر میں. 1-2 اور مزید کالز تھے. لگ بھگ روز رات کو چھپکلیاں نظر آتی ہے سپنے میں، جس سے وہ بہت پریشان رہتی ہے، اور میری امی کے ساتھ اس کی تھوڑی کھنمن ہو جاتی ہے. چھپکلیوں کا دیکھنا یہ غیبت کرنے والے، برائی کرنے والے شخص کی علامت ہوتی ہے. تو اگر خواب دیکھنے والا اس برائی میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے توبہ کرے، اور اسی طرح سے کسی ایسے شخص سے اس کا تعلق ہے کہ جو لوگوں کی برائیاں کرتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو آپ کے سامنے دوسروں کی برائیاں کرنے کا عادی ہے تو وہ دوسروں کے سامنے آپ کی برائیاں بھی ضرور کرتا ہوگا. یہ ایک عادت ہوتی ہے، ہیبٹ ہوتی ہے. تو جو بچنے والا ہوتا ہے وہ ہر جگہ پر بچتا ہے، اور جو نہیں بچنے والا ہوتا وہ ہر جگہ پر عموماً غیر محتاط ہی ہوتا ہے. تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی یہ آ کر میرے پاس باتیں کرتا ہے، اس کی بات بتاتا ہے، اس کی بات بتاتا ہے، تو ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے بعض اوقات. تو وہ اچھا شخص نہیں ہوتا. ایک تو اگر وہ غیبت کر رہا ہے تو ویسے ہی ایک سخت حرام کام میں مبتلا ہے، اور غیبت سننا بھی اس کی بھی ہرگز اجازت نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دنیاوی طور پر اگر دیکھیں تو جب وہ دوسروں کی بات آپ تک پہنچا رہا ہے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کی بات وہ دوسروں تک نہیں پہنچاتا ہوگا. تو ایسے شخص سے خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو، ہمارا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو ہمیشہ بچانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کا آپ فائدہ دیکھیں گے. اور یہ چھپکلی کا دیکھنا ایک برے شخص کی علامت ہوا کرتا ہے. تو صاحب خواب کو چاہیے، جس نے خواب دیکھا ہے، کہ اپنے معاملات پر اور خاص طور پر اپنے فرینڈ سرکل پر غور کرے، اور اگر اس طرح کا میٹر ہو تو اپنے آپ کو بچانے کی
कोशिश करे, वरना हो सकता है कि उसको नुकसान का सामना करना पड़े। नेक्स्ट कॉल सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम, बात कर रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि हम ख्वाब की तबीर के बारे में किन किन से मालूम कर सकते हैं? मोहल्ले की मस्जिद के इमाम से हम इसके बारे में क्या मालूमात ले सकते हैं, या इनके अलावा कोई ऐसे बंदा के मुफ्ती हमें नजर आए या उनसे हम मालूमात ले सकते हैं? और सवाल दूसरा मेरा ये है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें बुरे ख्वाब ना आए? तो इसके बारे में मुझे कुछ ऐसी चीज़ बता दें ताकि हमें किसी भी किस्म के बुरे ख्वाब ना आए। बेसिकली दो सवालात हैं, एक तो बुरे ख्वाब ना आए ऐसा क्या करना चाहिए, और दूसरा ये है कि क्या हम इमाम साहब से ख्वाबों की ताबीर पूछ सकते हैं। देखिए, हर इल्म का एक अपना उसूल होता है, उसके अपने तकाज़े होते हैं, और जो भी उस फ़न का माहिर है उससे रब्ता किया जाए। हो सकता है कि मस्जिद के इमाम साहब को इस इल्म पर दस्तरस ना हो, इसकी कुछ शराइत हैं, कुछ मामलात हैं, वो अगर पूरे हों तो ख्वाब की ताबीर बयान की जा सकती है। तो मस्जिद का हर इमाम ख्वाब की ताबीर बयान कर सकता हो ऐसा मुश्किल है। तो ये गौर करना चाहिए कि जिससे हम पूछ रहे हैं तो वो उस इल्म में महारत रखता है या नहीं रखता। हो सकता है आपके इमाम साहब रखते हों, तो ये तो हम नहीं कह सकते स्पेसिफ़िक किसी चीज़ के बारे में। अलबत्ता एक उसूली बात जो थी वो मैंने आपको अर्ज़ की। हर एक को बयान नहीं करना चाहिए, इसका हमें हदीसों में भी मना किया गया है, और इसके कई तरह के नुकसानात भी ज़ाहिर होते हैं। और दूसरा जो आपका सवाल था कि ऐसा क्या करें कि हमें बुरे ख्वाब नज़र ना आएँ, तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है कि हम अपने आप को अच्छी सोबत में रखें, नेक बनाएं, नेकियों में अपने आप को मसरूफ़ रखें। अगर हम खुद नेक होंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बुरे ख्वाबों से भी हमारी हिफाजत रहेगी। और नेकी कितना मैटर करती है, और नेक आदमी कितना सुखी और कितना आराम में होता है। याद रखिए कि बाज़ ख्वाब ऐसे होते हैं कि ख्वाब सेम है, सिमिलर है, लेकिन अगर उसे नेक शख्स देखता है तो उसकी ताबीर अच्छी होती है, और अगर कोई गुनाहगार और फासिक आदमी देखता है तो उसकी ताबीर बुरी होती है। तो नेकी बहुत मैटर करती है आखिरत के मामलात में भी और दुनिया के मामलात में भी। तो सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है कि हम अपने आप को गुनाहों से महफूज रखें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बुरे ख्वाबों से हिफाजत रहेगी। और पर्टिकुलर वो चीज़ें कि जो डायरेक्टली इफ़ेक्टिव हो सकती हैं आपके ख्वाबों पर, वो हैं हमारी सोच और हमारे ख़यालात, क्योंकि सोच और ख़यालात का ख्वाबों पर बहुत ज़्यादा असर हुआ करता है। अब देखनी फिल्में हैं, सोचना बुरा है, उठना बैठना अजीब व गरीब किस्म के लोगों में, और फिर बोलें कि ख्वाब भी अच्छे नज़र आएँ, तो ऐसा बहुत मुश्किल है। तो देखना, सुनना, पढ़ना और सोचना, ये हमारा जितना पाकीज़ा होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें उतने ही अच्छे ख्वाब नज़र आएंगे और बुरे ख्वाबों से हमारी हिफाजत रहेगी। और फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो सोते वक्त जो है वो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। बावुज़ू सोएं, पेट के बल ना सोएं, फुल खा पी कर और पेट भरा हुआ हो ऐसी कैफियत में ना सोएं, बावुज़ू सोएं, सूरह फलक सूरह नास की तिलावत कर लें। हमारा आखिरी कलाम जो सोने से पहले हो वो नेकियों पर मुश्तमिल हो, कोई नेकी का काम कर रहे हैं, कोई अच्छी बात कर रहे हैं, और कोई दुनियावी बात, फजूल बात ना करें, और फिर सोने के लिए जाएं, सुन्नत के मुताबिक आराम करें, दुआ पढ़कर आराम करें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो बुरे ख्वाबों से हिफाजत रहेगी। वरना बहुत सारे लोग बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और न जाने किस किस तरह के मामलात के अंदर वो घिरे हुए होते हैं, और फिर परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो ये चंद चीज़ें हैं, इन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बुरे ख्वाबों से बचने में कामयाब हो सकेंगे। जी नेक्स्ट कॉल सुनाइए। मेरा नाम फैज़ान अजीज़ है, और मुझे ये पूछना है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखे कि वो मिसवाक कर रहा है तो ये किस चीज़ की तरफ इशारा है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। एक बहुत ही आला सुन्नत पर अमल करते हुए उसने अपने आप को देखा है। अगर सुन्नत की नीयत से मिसवाक शरीफ कर रहा था तो नेकी पर तौफीक मिलने की अलामत है, और मिसवाक शरीफ की तो क्या ही बात है। अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए, और अच्छा ख्वाब है, मुबारक ख्वाब है। इंशाअल्लाह अमली तौर पर कोशिश करेंगे तो अल्लाह पाक की तौफीक ख़ास नसीब होगी। नेक्स्ट। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि चांद को ग्रहण लगा है, उसकी ताबीर क्या होगी?
یا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یا یہ کس چیز کی طرف اشارہ دیتا ہے؟ ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ چاند کا گہنانا، چاند گہن کا دیکھنا خواب میں یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا، اور یہ اولاد کو کچھ نقصان پہنچنے کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو جو اس طرح کا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے اولاد کے معاملات پر ذرا مزید محتاط ہو جائے۔ اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے جو بھی حفاظت کے یا ان کی بہتری کے معاملات ہوتے ہیں اس کو مزید جو ہے وہ غور سے سر انجام دے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں کچھ صدقہ کر دے، راہ خدا میں کچھ خیرات کر دے، اور دعا کرے کہ اللہ پاک اس کی اولاد کو محفوظ رکھے۔ اور اگر آپ امیر اہل سنت سے مرید ہوں یا امیر اہل سنت سے آپ طالب ہیں تو ان کو کیونکہ شجرہ قادریہ عطاریہ پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، تو اس میں ایک بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے صبح اور شام پڑھنے کا، نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد، تو وہ اختیار کریں۔ بالخصوص وہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے، مال و دولت کی حفاظت کے لیے وہ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی شاندار وظیفہ ہے۔ ورنہ کوئی بھی آپ وظیفہ ایسا اختیار کر سکتے ہیں اپنے پیر صاحب کا جن سے آپ مرید ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ نیکسٹ، میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ مجھے خواب آئی ہے اور خواب میں میرا دشمن جو ہے نا وہ میرے پیچھے بھاگ رہا ہے اور میں بھاگا جا رہا ہوں۔ اس کی مجھے تعبیر بتائیے کہ کیا اس کی ہوگی۔ چہرے سے بھی پریشان معلوم ہو رہے تھے، پریشان نہ ہوں، دعائے خیر کریں اور حفاظتی تدابیر اختیار کریں، انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ نیکسٹ، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ کسی عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ اس سے پیار کر رہی ہے، اگر اس خواب کو کوئی شادی شدہ شخص دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اگر اس خواب کو کوئی کنوارا شخص دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ کنوارا دیکھے تو ظاہر ہے کہ اس کے حق میں تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اور کوئی شادی شدہ دیکھتا ہے تو اچھی تعبیر ہے کہ اولاد کو پیار کرتے ہوئے دیکھنا، اپنے اولاد کو تو ایک اچھی تعبیر ہے۔ اور اگر ایسا میٹر نہیں ہے تو ایک جنرل لوگ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اور ایسا میٹر اس نے خواب میں دیکھا تو عمومی حالات سے متعلق یہ خواب ہے، پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ نیکسٹ، محمد سلمان عطاری، ٹورانٹو کینیڈا سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ خوابوں کی تعبیر، اس میں ایک خواب بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے بچوں کی امی نے ایک خواب دیکھا کہ جو میرا بیٹا ہے 4 سال کا ہے، کسی اونچی جگہ پہ ہے، پہاڑ وغیرہ پہ، تو وہاں سے اونچائی سے اس کو گرتے دیکھا۔ تو یہ خواب دو دفعہ انہوں نے غالباً دیکھا۔ بچے کی حفاظت کے لیے عملی اقدامات بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ بلندی سے گرنا یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا، لیکن کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل خواب کے برے اثر سے حفاظت رہے گی۔ صدقہ کرنا بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی ایک شاندار عمل ہے، اور بکثرت حدیثیں صدقے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ تو جب بھی اس طرح کا کوئی پریشان کن خواب دیکھیں تو راہ خدا میں کچھ خرچ کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے برے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ نیکسٹ، میرا نام محمد طاہر حسین ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اکثر خواب میں اپنی امی جان کو فوت ہوئے دیکھتا ہوں۔ کائنڈلی اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ دعائے دراز عمر بالخیر کریں اور امی جان سے شیئر نہ کریں کہ میں نے آپ کے بارے میں اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ بعض اوقات کوئی تصور ہوتا ہے، کوئی خیال ہوتا ہے، یا عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں بزرگ گھروں کے، تو اس طرح خواب میں بھی نظر آ جاتی ہے، لیکن ان سے شیئر نہ کریں، دعائے عافیت کریں۔ ضروری نہیں کہ جس کے بارے میں موت کا خواب دیکھا جائے وہ فوت ہی ہو، بعض اوقات اس کی تعبیریں مختلف بھی ہوتی ہیں، اور موت کی ایک تعبیر آزادی سے بھی کی جاتی ہے۔ کسی کیفیت میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں ہے، تو اللہ پاک اس کو اس کیفیت سے اور اس پریشانی سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، یہ بھی موت کی ایک تعبیر کی جاتی ہے۔ تو دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کے حق میں بہتری ہوگی۔ نیکسٹ، میں علی دوست بات کر رہا ہوں شہر گڑی خیروں سے۔ میرا ایک عرض تھا، جب میں خواب دیکھتا ہوں تو وہ خواب میرے پورے نہیں ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہے کس لیے۔ تو نہ دیکھا کریں خواب، حقیقت کی دنیا میں رہا کریں۔ تو خواب پورے نہیں ہوتے تو دیکھیں یہ ہمارے حق میں نہیں ہوتا،
بعض خواب سچے ہوتے ہیں، بعض سچے نہیں ہوتے، تو یہ ملے جلے اس کے معاملات رہتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی اچھا خواب دیکھے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ضرور اس کے پورا ہونے کی دعا کرنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ انسان دعا کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، اور تکمیل اور توفیق جو ہے وہ رب کی جانب سے ہے۔ تو یہ پرسنالٹی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ پوری ایک اس کی پھر طویل فہرست ہے کہ کس طرح کے لوگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں اور کس طرح کے لوگوں کے خواب سچے نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو اس پر بھی کچھ ڈیٹیل میں عرض کروں گا۔ البتہ دعا کریں اور اللہ پاک سے توفیق خیر کا سوال کریں۔ نیکسٹ۔ میرا نام محمد رمضان اتاری ہے، میں ہند راجستھان سکر سے بول رہا ہوں۔ جی میرا سوال ہے کہ رات کو خواب میں نے دیکھا کہ میں عبدالحبیب اتاری بھائی کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، اور جب میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں پھر آنکھ کھل گئی میری۔ جی تو اس کے بارے میں بتائیے آپ۔ تو اب آپ آدھے خواب میں ہی بیدار ہو گئے تو پھر خواب کیسے پورا ہوگا؟ تو اب آپ کے ہاتھ میں اس کی تعبیر، اب رابطہ کریں، کوشش کریں کہاں ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو جن پرسنالٹیز کو ہم دیکھتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، تو بعض اوقات دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ان سے میں ملاقات کروں، تو وہی چیز خواب کے اندر نظر آتی ہے۔ تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی، ایک عمومی چیز ہے جو ہمیں خواب کے اندر نظر آ جایا کرتی ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے لوگوں سے ملنا، بیٹھنا، اٹھنا، ان کے ساتھ جو ہے وہ صحبت اختیار کرنا نصیب فرمایا۔ وقت جو ہے وہ سلسلے کا اختتام کو پہنچا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ علم دین حاصل کرنے کا موقع ملتا رہے گا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیے تو ہماری ظاہری زندگی بھی بہت اچھی ہوگی، اور اللہ کی رحمت سے اچھی صحبت اختیار کریں گے تو اس کا اچھا اثر ہمارے خوابوں پر بھی ضرور ظاہر ہوگا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی